بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس جنت کے متقیوں اور فرمانبرداروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہے جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہے جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہے جو پینے والے کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کے ہیں جو بالکل صاف ہوں گا، اور جنت لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے دو جنتیں ہوگی، ایک اللہ کے خوف کا بدلہ، دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوادار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کے مکانات ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا نام سلسبیل، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہیں اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہیں اس جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں دو قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح، دوسرے کی صورت نئی جو دیکھی نہ سنی، اور یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے استرار ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اور ان کے ابرے نور کے ہوں گے، اور ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوگی، اور ان کے پھل جب بھی جی چاہے فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے، اور ان دونوں باغوں میں نیچی نظر والی شرمیلی دوشیزہ لڑکیاں ہوگی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوگی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ عرض یہ کہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا جو سابقین کا حصے میں آئے گا، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں چاندی کی ہوگی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فرحت و تازگی بڑھے گی، اور ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے، اور کثرت سے پھل خصوصاً کھجورے اور انار بھی ہوں گے جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور ان چاروں باغوں میں سے ایسی عورتیں ہوگی جو خوبصورت بھی ہوگی اور نیک سیرت بھی ہوگی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوگی جن کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا، اور اس جنت کے رہنے والے سب قالینوں اور قیمتی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں جنتیں اصحاب الیمین کے حصے میں آئیں گے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، اور سب سابقین جوڑاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور آب خورے ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ در سرد ہوگا اور نہ اس سے بدخواسی کی باتیں ہوگی، اور ان بچوں کے ساتھ پل بھی ہوں گے جو دل کو بائیں گے، اور ان کے پاس پرندوں کے گوشت جوان کی طبیعت کے موافق ہوں گے موجود ہوں گے، اور وہاں پر حوریں ہوگی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف ابدار موتی کی طرح ہوگی، سلامتی کے کوئی بھی بیہودہ اور لغو بات نہ سنیں گے، اور اصحاب الیمین بیریوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہ ہوں گے، اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائیں اور بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں جو اس وقت ٹوٹے نہ ہوں گے، اور نہ ان کے استعمال پر کسی قسم کی پابندی ہوگی، اور وہاں پر قیمتی بستر ہوں گے، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے اور ان کو کنواری اور نازنین اور مناسب عمریں دے کر اصحاب الیمین کی دلجوئی اور دل بستگی کا سامان کریں گے، اور ان کی پختگی اسلام کے بدلے میں کشادہ اور فضا جنت ہے جس کا عرض چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، ان کو پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس دیا جائے گا، اور یہ مسحریوں پر عزت و احترام سے تکیہ لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے۔ موسم اس قدر فرخت بخش ہوگا کہ نہ گرمی کی شدت نہ جاڑے کی زیادتی، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کے خوشے
اس تناسب سے نزدیک ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی ان کو توڑنا چاہے تو چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑے ہو کر، عرض یہ کہ جس طرح اس کا جی چاہے آرام سے توڑ لے۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور چاندی کے بنے ہوئے آبخورے اتنے شفاف اور ہلکے کہ دیکھنے سے شیشے کے معلوم ہو، اور آبخورے کا انداز اور ان کی بناوٹ اتنی صحیح ہوگی کہ پینے والوں کی پیاس اور خوراک کے موافق ہوں گے، نہ کچھ زیادہ اور نہ کچھ کم۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو ایسی شراب کا جام پلائیں گے جس میں سونٹ ملی ہوئی ہوگی، جو اس شراب کو خوش ذائقہ اور مزیدار کر دے گی، لیکن وہ دنیا کی سونٹ نہ ہوگی بلکہ ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس کا کچھ حصہ لے کر اس شراب میں ملا دیں گے، اور ان کی خدمت کے لیے کچھ لڑکے مقرر کیے جائیں گے جن کی خصوصیات یہ ہے: نمبر 1، وہ ہمیشہ ہمیشہ لڑکپن ہی کی عمر میں رہیں گے، کبھی جوان یا بوڑھے نہ ہوں گے۔ نمبر 2، وہ نہایت ہی حسین و جمیل نازک ہوں گے، رنگ اتنا پاکیزہ کہ دیکھنے والا ان کی نزاکت اور اب دیکھ کر گمان کرے گی کہ موتی کے دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب تم اس مقام کو دیکھو تو خیال کرو کہ وہاں پر قسم قسم کی بے انتہا نعمتیں ہیں اور لازوال سلطنت ہے۔ ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے ہیں، اور دیبز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے جن کا رنگ سبز ہوگا، اور شاہی مقرب اور درباریوں کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔ اور ان سب نعمتوں میں سب سے بڑھ کر یہ دولت ملے گی کہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے پاک کرنے والی شراب پلائیں گے، جس کی کیفیت اشخاص سے پوچھو، اور فرماتے ہوں گے یہ تمہارا نیک کاموں کا انعام ہے، کیونکہ تمہاری محنت ہم کو پسند آ گئی۔ بے شک ڈرانے والوں کو مراد ملتی ہے، اور ان کا درجہ بلند اور ممتاز ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھلوں سے لدے ہوئے 4 دیواروں کے باغ ہیں، اور ان باغات میں انگور کی ٹٹیوں کے سائباں ہیں، اور نوجوان ہنسی کنواری 17-18 سال کی لڑکیاں ہیں، اور شراب کے چلکتے ہوئے پیالے، اور اس کی محفل میں کوئی بیہودہ اور جھوٹی بات نہ ہوگی، یعنی یہ نشے سے پاک و صاف ہوگی۔ اور یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو اس نے اپنے فضل سے تیرے حساب کے موافق عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کی طرح ہے، لیکن ان کی حقیقت دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوگی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا مادہ مٹی جیسی خلیص چیز سے ہے، اور جنت کی اشیاء کا مادہ نور ہے جو انتہائی لطیف ہے۔ بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور سونے کے جڑاؤ تختوں پر بیٹھ کر جنت کی بہاریں اور وہاں کے نظارے بلا تکلف اپنی اپنی جگہ سے دیکھیں گے، اور ان کے چہروں پر انعام اور راحتوں کے باعث خاص قسم کی تر و تازگی ہوگی۔ ان کو پینے کے لیے مشک و خاص مہر کی ہوئی سیل کی ہوئی شراب ملے گی، تاکہ اس مشک کی خوشبو اس شراب میں بس جائے اور پینے والے کے دماغ کو خوش اور معطر کر دے۔ اور اگر اس میں ملانے کو جی چاہے تو سوڈا نہیں بلکہ تسنیم کی آمیزن کی جائے گی، اور تسنیم جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جس کی خالص شراب اللہ کے خالص بندوں کو ہی دی جائے گی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ بطور خوشبو کے ابرار یعنی نیک بندوں کو بھی دیا جائے گا۔ بس چاہیے کہ دوڑیے اور رغبت کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مشک کی خوشبو اس قدر تیز ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈبو کر نکالے تو دنیا کی تمام جاندار مخلوق اس کی خوشبو سے مست اور بیہود ہو جائے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور اپنی کمائی کے باعث سرخرو ہوں گے، اونچی اونچی جنتوں میں نہایت چین اور آرام سے ہوں گے، اور اس جگہ رنج پہنچانے والی کوئی بات نہ سنے گے۔ اور اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا، اور وہاں پر اونچے اونچے تخت، اور ان تختوں پر آبخورے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور مخملی قالین ہر طرف پلے ہوئے ہوں گے، یعنی پالتو پڑے ہوئے ہوں گے، تاکہ جہاں جنت والوں کی طبیعت چاہے
ان کو بچا سکے۔ تمام دنیاوی دوست اس روز یعنی قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ البتہ اللہ سے ڈرنے والے صحاب کی دوستی دنیا کی طرح اب بھی قائم رہے گی۔ جس طرح دنیا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس آڑے وقت میں بھی اسی طرح کام آئیں گے، اور فرمانبرداروں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا، اے میرے بندو، تم پر آج کسی قسم کا کوئی خوف و اندیشہ نہیں، اور آئندہ ہی کسی قسم کا تم پر کوئی غم ہوگا۔ اے ہماری آیاتوں پر ایمان لا کر ہماری تابعداری کرنے والوں، تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے خدمت گزار تمہارے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لے کر آتے رہیں گے، اور مختصر یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کو دل چاہے گا، اور جن کو دل دیکھنے میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ عرض یہ کہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی، اور نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ بہشت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا ہوگا اور نہ لڑائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔